السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد اکبر ماشاء اللہ سے یہ خوشخبری دیتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا رضین اشرف صاحب دامت برکاتہم۔ آج ان کے ساتھ ایک خاص بات چیت ہونے والی ہے جس کے دوران ہم پوچھیں گے حضرت سے کہ اس مرتبہ کا جو حج تھا اس کے تعلق سے بہت سی اہم باتیں ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سکے اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں۔ اللہ رب العزت کا خاص کرم ہوتا ہے ان حاجیوں کے ساتھ جو حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی مرضی بھی اسی کے ساتھ شامل بھی ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے کئی مرتبہ ماشاءاللہ سے یہ اللہ رب العزت کا کرم رہا ہے، ان کے ساتھ کئی مرتبہ حج کیا ہے اور کئی عمرے بھی کیے ہیں۔ تو حضرت اقدس سے آج ہم سوال پوچھنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلا جو آپ نے حج کیا تھا تو ماشاءاللہ سے اس کی کچھ یادیں آپ ویورز کے ساتھ جو ہے شیئر کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے پہلے یہ سعادت 2001 میں بخشی تھی، اور اب 2023 ہے۔ اس وقت کے حج میں اور آج کے حج میں کافی فرق آ گیا ہے، کافی تبدیلی اور کافی ماحول بدل چکا ہے۔ اب اتنی تیزی سے وہاں پر پروگرام ہو رہے ہیں اور اتنی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں کہ ہر 2-3 سال پرانی چیزیں، 2-3 سال پہلے کی باتیں اب پرانی ہوتی جا رہی ہیں۔ مثال کے طور پر جب میں نے پہلی دفعہ حج کیا تھا تو زمزم کا کنواں ہم نے دیکھا تھا، بلکہ زمزم کے کنویں پہ جا کے پانی پیا تھا، اور بھی کہیے کہ بہت سی چیزیں دیکھی تھیں۔ مثال کے طور پر ترکوں کا قلعہ دیکھا تھا جہاں پر آج وہ کلاک ٹاور ہے، لیکن اب وہ ظاہر ہے یہ چیزیں اب نہیں ہیں۔ ابھی ماشاءاللہ اس کی جو توسیع ہو گئی ہے وہ بہت وسیع ہے، اور ماشاءاللہ تعمیرات میں اس وقت مکہ مکرمہ دنیا میں شاید پہلے نمبر پر ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے سید حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پہلے لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ حضرت کا انتقال ہی اس صدی کے آخری دن ہوا ہے، گزشتہ صدی کے، یعنی 2000 میں انتقال ہوا ہے، آخری دن 1999 کا آخری دن تھا کہ مکہ مکرمہ کی جو سڑکیں ہیں، وہاں کے جو بازار ہیں، اس میں جو رونق ہے، وہ یہ رونق اور یہ خوبصورتی اور یہ سڑکوں کی سجاوٹ اور یہ اس کی وسعت دنیا کے بڑے بڑے ملکوں میں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ تو ظاہر ہے آج تو وہ سب چیزیں مزید در مزید بڑھ گئی ہیں، اور واقعہ یہ ہے کہ اگر آپ اس دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ اس وقت دنیا کے ایڈوانس ترین شہروں میں سے ہے، جہاں آپ کو دنیا کی دنیاوی نقطہ نظر سے جو ترقی کی چیزیں ہیں وہ سب کچھ آپ کو نظر آئیں گے۔ ماشاءاللہ۔ کوئی ایک ایسا واقعہ جو اس حج کے دوران آپ کے دل کو چھو گیا ہو؟ جی، ویسے تو بہت سے واقعات ہیں کہ حج تو جب آپ اللہ کی رضا خوشنودی کے جذبے سے کرتے ہیں تو ہر جگہ آپ کی نگاہ عبرت ہوتی ہے، اور ہر جگہ آپ کو کچھ نہ کچھ چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کی تو کوئی تعداد ہی نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا ہے کوئی ایک خاص واقعہ بیان کیجئے، تو وہ ایک خاص واقعہ یہ ہے کہ بندے کو تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ موقع دیا، الحمدللہ، آپ سب کی دعائیں ہیں، لیکن میں نے اس سال واقعتاً ایک شخص کو اس وقت دیکھا جب اس کی پہلی دفعہ کعبۃ اللہ پہ نگاہ پڑ رہی تھی، کہ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر
کیا چیز ہے دنیا بھول گئے. ماشاء واقعات میں نے وہی منظر دیکھا کہ ایک دم ان کی آنکھیں ٹپ ٹپ بہنے لگی اور وہ شخص بے خود ہو گیا. حتیٰ کہ اتنے میں صفائی کا عملہ آ گیا اور صفائی کے عملے نے جو ظاہر ہے وہ صفائی کے لیے لوگوں کو ہٹاتے ہیں تو اس شخص کو بھی ہٹایا، لیکن وہ اتنا بے خود تھا اور میں اسے بالکل بغور دیکھ رہا تھا کہ اس کو یہ اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہے مجھے کوئی ہٹا رہا ہے. حتیٰ کہ اس کو دھکا دے کر ایک طرف کر دیا گیا لیکن اس کی نگاہ کعبۃ اللہ سے نہیں ہٹی اور بہت قابل رشک منظر تھا وہ. یہ ایک بہت بڑی سچائی ہے کہ بہت لوگ وہاں جاتے ہیں، ظاہر ہے لاکھوں میں لوگ آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول کرتا ہوگا، وہاں کی حاضری قبول ہوتی ہے ماشاءاللہ. لیکن یہ کہ کوئی آپ کی نگاہ میں ایسا ضرور آ جاتا ہے کہ جو آپ سے بھی سوال پوچھتا ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو. ماشاء اللہ. ایک سوال جو اس سال نیوز میں کافی وائرل ہو رہا تھا، یعنی یہ کہ اس سال کی جو تعداد تھی حاجیوں کی، کچھ ایسا سننے کو مل رہا تھا کہ 2.5 ملین لوگ، یعنی تقریباً 25 لاکھ لوگ ایک وقت میں وہاں پہ حج کر رہے. تو اس تعداد کے بارے میں بتائیے. ہاں، تو میں نے بھی وہاں کے کسی ایک اخبار کا تراشیدہ دیکھا تھا کہ حکومت نے 27 لاکھ کا 27 لاکھ کا اعلان کیا ہے آفیشیل کہ اتنے لوگ آئے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ یہ تعداد بہت بڑی تعداد ہے اور ماشاءاللہ اس سمت میں ان کا سفر جاری ہے اور وہاں پر ویژن 2030 کا ہر جگہ آپ کو جو ہے اس کا اعلان اور اس کا اشتہار نظر آئے گا، جس میں ان کا پلان یہ ہے کہ وہ 1 کروڑ حاجیوں کو بلائیں. جس خبر میں نے یہ پڑھا، وہاں یہ بھی میں نے پڑھا کہ انہوں نے یہ تعداد کی مزید امید کی تھی اور بہت سے ملکوں میں سے کم حاجی آئے جب یہ تعداد تھی. مجھے معلوم ہوا کہ پڑوس کے ملک سے تقریباً 1.5 لاکھ لوگ کم آئے. تو ان کی جو بات تھی کہ ہم نے تو امید اور لگائی تھی، ہم نے یہ توقع کی تھی کہ آج حاجی اور آئیں گے لیکن کم آئے، تب یہ تعداد تھی. ظاہر ہے اس سال کا حج سرخیوں میں اس لیے بھی رہا کہ کرونا وائرس کے بعد گزشتہ سال تو مشروط طریقے سے لوگ آئے تھے، لیکن اس سال انہوں نے کوئی شرط نہیں رکھی باہر سے آنے والوں کے لیے، مگر اپنے ملکی لوگوں کو انہوں نے روکا. یہ بھی ان کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ اپنے ملکی لوگوں کو وہ حج میں روکتے ہیں تاکہ باہر سے جو آفاقی حجاج ہیں وہ بڑی تعداد میں آئیں. تو ماشاءاللہ ہے اور مجھے یہ بھی خوشی ہو رہی ہے بات کہتے ہوئے کہ ماشاءاللہ حادثاتی کوئی اموات اس سال نہیں ہوئی. ہاں فطری اموات تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے اتنا مجمع ہے تو ہر نماز میں 15 16 17 جنازے ہوتے ہیں وہاں پہ، اور جو جنازے ظاہر ہے وہاں ہوتے ہیں وہ تو ان کی برسوں کی دعائیں ہوتی ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دعا یاد آتی ہے جو ہر مومن کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے راستے کی یا نبی کے شہر کی موت عطا کرے. اللہ تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق کو کی یہ دعا حرف بحرف قبول فرمائی اور ابھی محرم الحرام کا کی ایک تاریخ گزری ہے، وہی ایک تاریخ ان کی یوم شہادت کا دن بھی ہے. دل کے بارے میں بتائیے کہ وہاں پہ جانے کے بعد دل کیسے لگتا ہے؟ اوف سارا منظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر. ہاں جی. اصل میں نے وہ مضمون لکھا ہے، انشاءاللہ وہ 11 تاریخ کو منی میں حج کے بعد حاجی کیسا ہو، جی اس پر ایک مستقل ایک مضمون جو میری کتاب آ رہی ہے خطبات پونا، ماشاءاللہ اس میں وہ حج سے متعلق 3-4 تقریریں ہیں میری، تو وہ آئیں گی. اس میں نے یہ بات کہی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی اس سلسلے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے. ظاہر ہے کہ یہ مراکز اسلام ہے اور اسلام ایک روحانی بھی مذہب ہے. اسلام کے تو کئی پرتو ہیں، لیکن وہ اس کا ایک پرتو اسلامی بھی ہے، یہ روحانی بھی ہے. ظاہر ہے یہ سب روحانی مراکز ہیں اور روح جو ہے یہ خود ایک روحانی
یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. تو ظاہر ہے کہ روح جب اپنے ملجا و ماوا و مسکن میں پہنچ جاتی ہے تو اس پر ایک کیفیت تو ہوتی ہے. ہر حاجی کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس پر ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں ایک غیر معمولی بشاشت ہوتی ہے. دھوپ بہت تیز ہے آپ نے پوچھا، اور بھی تکلیفیں وہاں ہو سکتی ہیں، لیکن ساری چیزوں پر روحانیت غالب رہتی ہے. آپ کو ہر چہرہ مبتسم نظر آئے گا، ہر چہرے پہ مسکان نظر آئے گا. ہر تھکاوٹ کے بعد لوگوں میں ایک خوشی کا احساس آپ پائیں گے. تو ماشاءاللہ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا تعلق روح سے، روحانیت سے ہے، اور ہر حاجی وہاں اس چیز کو محسوس کرتا ہے. مجھے ایک دفعہ ہم لوگوں کی روحانی مرکز، خاص طور سے ہم ندویین کی، جو کہ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق خانقاہ رائے پور سے تھا، وہاں کے شیخ و مرشد مجھے حرم شریف میں مل گئے. میں ان کی خدمت میں بیٹھ گیا تو باتیں ہوئیں، باتیں ہوتم ہواتم مجھے شیخ نے کہا کہ جی ذرا لوگوں کو دیکھو، جو لوگ یہاں چل پھر رہے ہیں ان کو دیکھو ان کے چہرے کتنے مجلہ ہیں، کتنے مصفح ہیں، دیکھو ان کے چہروں پہ کتنی رونق ہے. تو ظاہر ہے بزرگ آدمی حضرت مولانا ہاشم صاحب، صحیح بات ہے کہ قلندر ہر چہ گوید دیدہ گوید. تو عزیزم یہ سوال آپ کا، اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ منظر آپ کو بھی عطا کرے، آپ لوگوں کو بھی، جو آپ لوگ حاجیوں تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں اور آپ کے توسط سے جو سامعین دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دے کہ وہ بار بار جائیں. میں یہاں پہ ایک بات کہہ دوں کہ ایسے بھی بدقسمت و بد نصیب لوگ ہیں جو وہاں جانے کو، وہاں کی آمد و رفت کو دوسرے سینس میں بیان کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ان کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، گرا گزرتی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ سے کہوں کہ یہ تو سیدنا حضرت ابراہیم کی دعا کا حصہ ہے کہ فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم. انہوں نے مکہ مکرمہ اور کعبۃ اللہ کے لیے یہ دعا مانگی تھی کہ لوگوں کے دل اس میں اٹکے رہے. یہی وجہ ہے کہ میں نہیں جانتا ہوں ایسے کسی شخص کو کہ جو وہاں آنے جانے سے تھک گیا ہو. خاص طور سے وہ لوگ جو اپنے ملکوں سے جاتے ہیں. ہاں کبھی کبھی وہاں رہنے والوں میں افسوس یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے اس کو ذریعہ معاش بنایا ہے تو ان میں کچھ بیزارگی کی کوئی وجہ کبھی کبھی نظر آتی ہے، لیکن جو آنے جانے والے لوگ ہیں ماشاءاللہ. جی گرمی کا کیا حال ہے وہاں؟ میں نے عرض کیا کہ گرمی تو بہت شدید ہے، بہت. اور آج کل چونکہ یہ سیزن اور مزید بہت گرمیوں کا تھا کہ کھجوروں کے پکنے کا سیزن ہے اور کھجور جو ہیں بہت گرمی میں پکتے ہیں. تو اس دفعہ وہ بھی پہلے بھی دیکھا تھا، اس دفعہ بھی خوب گھوم پھر کے دیکھنے کا موقع ملا کہ کھجور کے جو گچھے ہوتے ہیں ان پر بھی یہ مزید گرمی پیدا ہونے کے لیے ٹاٹ ڈال دیتے ہیں. ایک تو دھوپ اور اوپر سے وہ گرم ہو جائیں اور مزید وہ کھجوروں کو گرمی پہنچائیں. تو کہیے کہ یہ تو وہاں کی ایک ضرورت ہے، اس کے تحت گرمی پڑتی ہے. گرمی بہت شدید تھی. ہم نے سفر کیا ہے اس سال سلور جبلی سے، اور انہوں نے مکہ مکرمہ میں ماشاءاللہ 5 اسٹار ہوٹل لیا تھا، انجم. تو انجم ہوٹل اتنا قریب ہے کہ بس انجم ہوٹل سے نکلیے اور بس ایک روڈ ہے اور روڈ کے بعد صحن مسجد ہے، لیکن اتنی دیر میں کہیے کہ چھکے چھوٹ جاتے تھے. آپ کا ماشاءاللہ سے ہم نے وہ ویڈیو بھی دیکھا تھا کعبۃ اللہ کے پاس والا، جی اور آپ اس میں بتا رہے تھے کہ میں ابھی اس وقت کعبۃ اللہ کے سامنے ہوں اور پورا پسینے سے شرابور ہوں. جیسے کہ آپ مان لو جیسے میں نہا کر آیا ہوں. جی جی، جیسے کہ میں نہا کے نہیں آیا، لیکن پسینے. ہاں وہ میرا ویڈیو کافی چلا اور بہت دور تک دیکھا گیا، بہت لوگوں نے دیکھا، دعائیں دی. اصل میں میرے جو حلقے ہیں آپ لوگ سب اس کے ایک حصہ ہیں. علامہ البیان جو تفسیر کا میرا حلقہ ہے، اور
تفسیر کے جو میرے ساتھی ہیں میں ان کو اپنے خاندان کی طرح سمجھتا ہوں. تو میں نے اس دن کا وہ طواف خاص اپنے ان بھائیوں، شاگردوں، عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں کے لیے کیا تھا، اور کہ ان کے لیے میں دعا مانگوں کہ اللہ ان کی بھی حاضری کرا دے جو میرے حلقے درس کے لوگ ہیں. تو اس لیے میں نے ان کو بطور شہادت و گواہی کے کہ دیکھیے میں آپ کے لیے دعا کر رہا ہوں. تو بہت سے لوگوں نے اس کا رپلائی کیا اور بہت توجہ سے دیکھا گیا ماشاءاللہ. تو گویا کہ وہ میں نے علامہ البیان جو میرا چینل ہے، واٹس ایپ چینل ہے، آپ جانتے ہیں، جس پہ میرے دروس اور میری چیزیں آتی رہتی ہیں. جی ایک سوال یہ تھا کہ یہاں پہ ہم ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے، بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے چونکہ گزشتہ 2-3 سالوں سے وہاں پہ میوزیکل فیسٹیولز بھی ہو رہے ہیں اطراف میں علاقوں میں، اور بہت ساری غلط چیزیں بھی ہو رہی ہے، لیکن لوگ اسے دیکھ کر اور کعبۃ اللہ کو دیکھ کر بعض دفعہ شک میں ہوتے ہیں کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. کوئی ایسی ناگوار چیز جو ہو رہی ہے، آپ کو ایسا لگا کہ یہ چیز اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی، اچھی نہیں ہے حج کے دوران؟ دیکھیے یہ باتیں تو میں نے بھی سنی ہیں کہ وہاں پہ فلم ہال وغیرہ یہ وہ بن رہے، لیکن میں نے کوئی چیز اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا. اور ہم تو چونکہ گروپ میں ہوتے ہیں، بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اور میں جس گروپ میں بھی چلتا ہوں مجھے یہ شرف ہے کہ میں نے 5-6 حج ٹورز کے ساتھ سفر کیا ہے. اور میں جہاں بھی رہا میری ایک ہی کوشش رہی کہ میرے ساتھ جو سفر کرنے والے ہیں وہ اچھا حج کریں. تو زیادہ تر میں حجیوں میں لگا رہتا ہوں، جس طرح آپ لوگوں کو پڑھانے کے زمانے میں طالب علموں میں لگا رہا. میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ذمہ داران کیا کہتے ہیں، لیکن میرا ایک ہی فوکس تھا کہ میرے جو طلباء ہیں، میرے جو شاگرد ہیں، ان کو میں اپنی تئیں جو میری ذمہ داری ہے اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے، وہی میں وہاں پہ کرتا ہوں. تو میں حجیوں میں اتنا لگا رہتا ہوں کہ میرے پاس اس طرح کا کوئی وقت ہی نہیں ہوتا کہ کیا ہے نہیں ہے. ہاں ایک چیز ضرور مجھے بہت گرا گزرتی ہے اور مجھے بہت زیادہ رنجیدہ خاطر کرتی ہے، وہ یہ کہ لوگ وہاں پہ جو ویڈیوگرافی کرتے ہیں اور سیلفی لیتے ہیں. دیکھیے میں نے بھی کچھ جیسا کہ عرض کیا آپ نے کہ میں نے کچھ بھیجا، تو کوئی چیز ہے جو آپ یادگار بنانا چاہتے ہیں، جس کے ذریعے آپ کوئی میسیج اور پیغام دینا چاہتے ہیں، تو اتنی اس حد تک تو گنجائش ہے. لیکن لوگ سیلفی لے رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، تو اپنے گھر والوں کو جوڑ لیا ہے، گھر والوں کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھو ہم یہ طواف کر رہے ہیں اور دیکھو ہم یہاں ہیں وہاں ہیں، اور وہ بن ٹھن کے اور یہ لیتے ہیں. یہ بہت مجھے ناگوار گزرتا ہے. میں نے اپنے گروپ میں بھی کہا، جیسے میں نے ہر جگہ لوگوں کو تاکید کی. مثال کے طور پر جب ہم وہاں کے مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے تو لوگوں سے کہتے تھے پہلے آپ مجھے سن لیں کہ میں آپ کو اس جگہ کے بارے میں کیا بتا رہا ہوں، بعد میں آپ کچھ فوٹو اگر لینا ہے آپ کو لیں، کیونکہ آپ کسی بات کے لیے ترغیب ہی دے سکتے ہیں. تو یہ وہ ایک مجھے بہت ناگوار گزرتا ہے کہ لوگ بس سیلفی میں لگے رہتے ہیں. مستفادات قرآن جس کا ایک پہلی جلد جو ہے ماشاءاللہ سے ہمارے ویورز کو معلوم ہے کہ حضرت مولانا کے اس میں خطبات ہے ماشاءاللہ سے. رمضان الکریم میں جو قرآن کریم کا جو درس ہوا تھا اس کے تعلق سے ان دنوں حج میں آپ سے کئی علماء کرام نے اس کتاب کے تعلق سے بات چیت کی، وہ کیا ہے پورا واقعہ؟ ہاں جی، تو اصل میں میرے شیخ و مرشد حضرت مولانا سید رابع حسنی ندوی دامت نور اللہ مرقدہ تھے. تو شیخ کے انتقال کے بعد مجھے بڑی فکر تھی، چونکہ ہم نے بزرگوں سے یہی سنا ہے کہ ایک شام بھی ایسی نہ گزرے کہ جس میں آپ کسی بزرگ کی سرپرستی سے الگ رہیں. تو اللہ کا شکر احسان یہ ہے کہ مجھے ایک بزرگ مکہ مکرمہ میں مقیم مل گئے، حضرت مولانا قاری اسلم صاحب، حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ ہیں اور مقیم مکہ مکرمہ ہیں. 25 سالوں سے مکے میں مقیم. مجھ سے انہوں نے کہا کہ مجھے کینیڈا اور امریکہ اور یہاں وہاں سے دعوت آتی ہے، لیکن میں نہیں جاتا اس لیے کہ کہیں میں وہاں جاؤں اور میری اجل نہ آ جائے. تو ایسے ماشاءاللہ مقیم مکہ مکرمہ ہے. تو ان سے میرا روحانی تعلق میں نے قائم کیا ہے ماشاءاللہ. اور پچھلے ہی سفر میں جب شعبان میں گیا تھا عمرے کے لیے
تب میں نے کیا تھا. اور ماشاءاللہ اس دفعہ جب میں ان کی خدمت میں پہنچا تو میں نے مستفادات قرآن، جس کی دوسری جلد پہ آپ کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، مولانا بھی کام کر رہے ہیں، تو دوسری جلد کے لیے میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ آپ کلمات دعائیہ تبرک لکھ دیجیے. تو حضرت نے کتاب لے لی. 2 دن کے بعد جب میں حضرت کی خدمت میں دوبارہ گیا تو اس کتاب سے حضرت بہت زیادہ خوش نظر آئے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی ہر ہیڈنگ میں ایک نقطہ بیان کیا ہے، تمہاری ہر ہیڈنگ ایک نقطہ ہے. تو بہت حضرت نے پسندیدگی کا اظہار کیا. اور وہیں پہ ایک مولانا شہید الاسلام صاحب ایک بزرگ تھے جو حضرت کے اجل خلفاء میں ہیں، انہوں نے بھی اس کو بہت پسند کیا. انہوں نے کہا کہ وہ بنگلہ دیش کے تھے کہ میں اس کتاب کو بنگالی زبان میں ٹرانسلیشن کر کے شائع کروں گا ماشاءاللہ. اور آپ لوگوں کو یہ بات جان کر خوشی ہوگی کہ دراصل مستفادات قرآن یہ ایک الہامی نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے سمجھیے کہ ودیت ہوئی. میری ایک خواہش یہ ہے کہ میں قرآن مجید کی 114 صورتوں میں جتنی، ویسے تو قرآن مجید کی ہر آیت خاص ہے، کوئی آیت استغفر اللہ اس کی غیر خاص تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہر صورت سے کچھ آیتیں مختار منتخب ایسی لے لی جائیں اور پھر اس سے استفادہ کیا جائے. مستفادات استفادہ کر کے حالات حاضرہ کی روشنی میں قرآن مجید کو بحیثیت گائیڈ کے چیدہ چنیدہ طور پر پیش کیا جائے، اور ہر صورت سے چند چند آیتیں ہوں. اس کا آغاز ماشاءاللہ جلد اول سے ہو گیا، ابھی اس کی جلد ثانی آ رہی ہے، پھر انشاءاللہ جلد ثالث پر بھی کام چل رہا ہے. تو آپ دعا کیجئے کہ یہ کام ہو جائے. تو ماشاءاللہ ہند و پاک کے بڑے خاص علماء سے وہاں ملاقاتیں رہیں، جن میں خاص طور سے میں نے اپنے شیخ و مرشد کا ذکر کیا. تو انشاءاللہ ارادہ ہے کہ وہ کام ہو جائے. آپ سب بھی دعا کریں. میں نے حرمین میں بھی دعا کی، اللہ تعالیٰ اس کتاب کو شرف قبولیت سے نوازے. جی ماشاءاللہ. ایک سوال ہے جو کہ عموماً ہمارے علاقوں میں بہت زیادہ علماء کرام مساجدوں سے ترغیب تو دیتے ہیں نوجوانان نے اسلام کو کہ آپ حج پہ جائیے، اللہ رب العزت نے آپ کو استطاعت دی ہے. وہ نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ابھی داڑھی جو ہے کالی ہے، جب پک جائے گی، ابھی جو ہے جب ضعیف العمر آ جائے گی، جب کمزور ہو جائیں گی تب دیکھیں گے. تو کیا حج کمزوری کی عمر میں ہی کرنا اس طرح سے ہے روایت؟ وہ آپ نے یہ بات جو کہی جوانوں کی، تو مجھے غالب کا وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ وہ غالب کہتے تھے نا کہ ابھی شباب ہے، کر لے خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے. تو بہت سے لوگوں کی ایسی سمجھ ہوتی ہے، لیکن تمام تر وسائل اور تمام تر سہولیات کے مہیا کرنے کے باوجود حج دن بدن دشوار اور مشکل ہوتا جا رہا ہے. چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ منشاء رب ہے، وہ منشاء رب ہے کہ جیسے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یا کسی خاتون نے سرکار مدینہ سے پوچھا تھا کہ میں جہاد میں جانا چاہتی ہوں، آپ نے کہا ہے کہ حج کرو. تو حج ایک عمل ہی ایسا ہے. بے شک اب اور میں ہمیشہ تربیت میں یہ بات کہتا ہوں کہ اس کی جو نیت ہے، جو لوگ نیت کرتے ہیں، ظاہر ہے نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، لیکن زبان سے جو نیت کرتے ہیں اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی، یا اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی. تو قبولیت کی دعا بعد میں کرتے ہیں، پہلے سہولت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک میسج ہے کہ حج چندہ آسان نہیں، حج چندہ آسان نہیں. اس لیے اہل شہوت پر، اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جملہ، اہل شہوت پر حج دشوار گزار ہے. دشواری تو ہے ہی، لیکن ظاہر ہے جو اہل شہوت ہیں وہ دشواری کو گوارا نہیں کرتے. تو کئی لوگ تو ایسے ہیں کہ ان کو اپنا حج تو ہے ہی، دوسروں کا حج بھی کھلتا ہے. آپ نے سنا ہوگا. تو بہرحال یہ ہے کہ حج ایک دشوار عمل ہے، اس کی تیاری کرنا چاہیے.
مبارکبادی کے مستحق علماء جو لوگوں کو حج سیکھ کر جانے کی ترغیب کرتے ہیں. یہ تو عین سنت ہے کہ خذوا انی مناسککم فانی مقبوض. حدیث کے الفاظ ہیں وکما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں مجھ سے حج سیکھو، مجھ سے ارکان حج سیکھو، اس لیے کہ میں اب اٹھا لیے جانے والا ہوں. تو حج کو سیکھ کر کرنا چاہیے اور بہت ہی اہتمام سے حج کرنا چاہیے، اور بہتر ہو جو مستقل تربیت کے ساتھ تربیت کے حلقوں میں بیٹھ کر حج کو کے سارے مراحل سیکھے جائیں اور پھر حج کیا جائے، تو انشاءاللہ اس حج کی بات بہت ہی بہتر رہے گی. لیکن میرا ایک مشورہ یہ بھی ہے کہ آپ سیکھنے کے باوجود جب آپ پریکٹیکل میں آتے ہیں، چونکہ حج بار بار تو ہوتا نہیں ہے، کم ہی لوگ ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے. عموماً جمہوریت تو ایک ہی دفعہ حج کرتی ہے، تو وہ ایسے لوگوں کا ساتھ لیں کہ جو حج کر چکے ہیں، حج سیکھ چکے ہیں اور پہلے کر چکے ہیں، تاکہ ان کو حج میں غلطیاں نہ ہوں. یہاں سیکھنے کے باوجود بھی وہاں غلطیاں حاجی کرتے ہیں اور بہت فاش غلطیاں کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ علماء پر مہربان ہے اور اس کی خدمات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت ہے. اس کی ایک علامت اس طرح بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ مختلف ٹور اب اپنے ساتھ علماء اور حضرات مفتیان کرام کو رکھتے ہیں، تو ان سے بھی حاجیوں کو بڑا فائدہ پہنچتا ہے. ماشاءاللہ بڑا فائدہ ہوا آج کی اس گفتگو کا. اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک تمام مسلمانوں کو حج و عمرہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. اور انشاءاللہ حضرت استاذ محترم حضرت مولانا رضین اشرف صاحب کے ساتھ اور بہت سارے مسائل پر انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی. بارہا آپ کے سامنے آنے کا موقع ملے گا. ہم بھی حضرت سے یہ چاہتے ہیں کہ جاتے وقت جو حجاج کرام جن لوگوں نے ابھی حج کیا ہے ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت نے ان کو حج کرنے کی سعادت بھی دی ہے، اب گھر پہ آ کر مقام پہ آ کر ظاہر سی بات ہے محلے میں چلیں گے، حاجی صاحب بلائے جائیں گے، تو ان کا اخلاقی پہلو کیا ہے اور عبادت میں کیا کیا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ میں نے 9-11 ذی الحجہ کو مینا میں اسی موضوع پر تقریر کی تھی، جو انشاءاللہ بھی کتابی شکل میں خطبات پونا کے نام سے ایک اور کتاب کی مولانا ہی نے اس کی ٹائپنگ کی ہے. مولانا مسعود صاحب جی اس پر نظر ثانی بھی میں نے کیا ہے. تو اس سال وہ بھی اس کتاب کا حصہ ہوگی کہ میں نے یہی اس میں بیان کیا ہے کہ حج کے بعد حاجی کیسا ہو. دیکھیے وہ تو ایک تفصیل طلب سوال ہے، لیکن مختصر یہ کہ حاجی نے جو کچھ دیکھا ہے سنا ہے، حاجی کا ایمان کل مشاہدہ ہو گیا ہے. ابھی تک وہ کعبۃ اللہ کو تصور میں اس کی طرف رخ کرتا تھا، لیکن اب وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہے. وہ درود شریف پڑھتا تھا لیکن اب وہ روضے پہ درود پڑھایا ہے. وہ اسلام کے مرکز مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کا ذکر سنتا تھا، وہ اب خود دیکھ آیا ہے. قرآن مجید کا نزول یا مکہ میں ہوا ہے، مدینہ میں ہوا ہے، وہ سب جگہوں سے گزر آیا ہے. اب اس کا ایمان کل مشاہدہ ہے. اب اس کی بھول چوک معاف نہیں کی جائے گی. حاجی صاحب کا تمغہ تو بہت بڑا تمغہ ہے، لیکن یہ بھی ایک بات یاد رہے کہ جو حاجی ہیں ان کی اب ذمہ داری بڑھ گئی ہے. اب ان کی غلطیاں ناقابل معافی ہوں گی. وہ سب سے پہلے تو حقوق اللہ میں بہت سرگرم عمل ہیں، جو اللہ کے حقوق ہیں، مثلا فرائض ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں اور دیگر فرائض ہیں، اس میں سرگرم عمل رہیں. حقوق العباد پر بھی ان کا خوب فوکس ہونا چاہیے کہ وہ کسی کا حق ان کے ذمہ نہ رہے. وہ پرائے مال سے اجتناب کریں، وہ دھوکہ دھڑی یا جھوٹ، غیبت، چغلخوری سے بچیں. وہ سماج و معاشرے میں ایک ایسے فرد کی طرح رہیں جو نظر آئے کہ وہ چینج ہو چکے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سفر حج دراصل انسان کو چینج کرنے کے لیے. جی حج سے اگر آدمی چینج نہیں ہوا، بدلا نہیں، تو گویا اس کا حج نہیں رہا.
اس لیے کہ یہ بات ہم بین السطور میں جانتے ہیں کہ جس طرح حجر اسود گناہوں کو چوستا ہے وہ گناہوں کو پلٹاتا بھی ہے۔ جس آدمی نے خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی سے حج نہیں کیا ہے، ظاہر ہے وہ گناہ ان کی طرف پلٹتا بھی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ مجھے معاف کیجئے گا کہ اور گناہوں کے ساتھ تو آدمی زیادہ متون نہیں کرتا ہے، لیکن اگر حاجی کوئی گناہ کرے تو کہتا ہے یہ حاجی نہیں پاجی ہے۔ جی صحیح کہا۔ نمازیں نہ پڑھے تو اس کے لیے کوئی پرٹیکولر لفظ نہیں ہے، روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے پرٹیکولر لفظ نہیں ہے، لیکن حاجی کے ساتھ پاجی کا ایک لفظ ہمارے یہاں بہت اوپر سے آ رہا ہے۔ تو تمام حجاج بیت اللہ جنہوں نے حج کر لیا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ زمین پر امن عامہ کی نشان اور بنے رہے، عبادت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سرگرم عمل رہیں، ان کے اخلاق اچھے ہوں، ان میں سلام کی عادت ہو، وہ کھانا کھلائیں، وہ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اپنا ہاتھ بلند رکھیں، الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ۔ یہ سب مظاہر اور یہ سب کا حاجیوں میں ہونا چاہیے۔ تو میں نے تھوڑا ہٹ کے بولا بجائے اس کے کہ میں بھی آپ کے اس چینل کے ذریعے حاجیوں کو پھلا دوں۔ میں نے یہ کہا کہ حج کے بعد حاجیوں کی رسپانسبلٹی، ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اب وہ عام بندہ نہیں رہ گیا، اب وہ عام انسان نہیں رہ گیا، اب وہ ایک اس عبادت کے ذریعے خاص ہو گیا۔ ہمارے مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ عشق جو ہے وہ تمام چیزوں پر غالب ہے، اور سفر حج جو ہے وہ عشق خداوندی کا مظاہرہ ہے۔ کہیں خیمے گاڑ رہے ہیں، کہیں سے خیمے اکھاڑ رہے ہیں، کہیں دوڑ رہے ہیں، کہیں پھیرے لگا رہے ہیں، کہیں چوم رہے ہیں، کہیں پھینک رہے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے دیوانگی اور عشق کے مظاہر ہی تو ہیں۔ تو اس لیے حضرت تھانوی نے بہت زبردست بات کہی ہے کہ سفر حج دراصل سفر عشق ہے، اور عشق جو ہے درجہ کمال پر جا کر ہوتا ہے، جی اس کا مقام درجہ کمال ہے۔ تو حاجیوں میں یہ صفت بدرجہ تم ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام حجاج بیت اللہ کو ایسا ہی بنائیں۔ اب ایک سب سے اہم سوال وطن عزیز کے تعلق سے، ماشاءاللہ سے آپ نے وہاں پر جا کر دعا ضرور کی ہوں گی۔ آج کل جو ملک کے حالات ہے، افراتفری کا ماحول ہے، ماشاءاللہ سے کچھ ایک روشنی ڈالیے اس معاملے پر۔ جی مولانا، یہ بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو ہمارا روحانی مرکز ہے، اور یہ ہمارا پیدائشی ملک ہے۔ ہمیں وہاں سے روحانی جو تعلق ہے، وہی محبت ہمیں ملک عزیز سے پیدائشی طور پر ہے، چونکہ ہم یہیں پیدا ہوئے، ہمارے باپ دادا یہیں کے، اور ہماری نسلیں یہیں سے متعلق ہیں، اور ہمارا یہ ملک بڑا عزیز ہے۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت افراتفری اور حالات بہت خراب ہیں۔ تو میں سب سے پہلے یہاں پر اپنے شیخ کا ذکر کروں گا۔ میرے شیخ ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ بہت سے لوگ ہیں جو حکومتوں کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں، جی، اور حکومتوں کے لیے ان کے دل میں جگہ نہیں ہوتی۔ تو ظاہر ہے حکومتوں کا جو معاملہ ہوتا ہے تو لوگ جیسے کو تیسا کہ منطق کے تحت ایسا کرتے ہیں، لیکن شیخ نے یہ کہا کہ نہیں، ہم کو اپنے ملکوں کے لیے دعا مانگنا چاہیے، اپنے حکمرانوں کے لیے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم یہی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے الا لہ الخلق والامر، مخلوق بھی اللہ کی ہے اور حکم بھی اللہ کا ہے، حکمراں اللہ ہی بناتے ہیں۔ تو آپ اللہ سے یہ دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو نیک چلن بنائے، نیک راستے پر رکھے، انسانیت کی خدمت لے۔ اب یہ شیخ نے میرے کہا ہوا تھا، چنانچہ ہماری بہت خاص دعائیں مختلف موقعوں پہ ہوتی ہیں، اجتماعی طور پر
یہ میں کسی اور سوال میں آپ کو بتاؤں گا کہ ماشاءاللہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ ہمارے ساتھ تو 150 بندے ہوتے ہیں، لیکن جب دعاؤں ہوتی ہیں تو اس میں کبھی کبھی 10-10 ہزار کا مجمع رہتا ہے۔ تو میں نے اس دفعہ جو عرفات میں دعا کیا، جہاں 5000 لوگوں کا کیمپ تھا، اس دفعہ انہوں نے عرفات میں بھی کیمپ بنا دیے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیش قدمی عطا کر دی۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ہم نے اجتماعی کچھ اوراد و وظائف کیا، دعا کیا۔ میں نے ملک عزیز کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن امان قائم فرمائے۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ جو ہمارے حکمراں ہیں، وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں، لیکن اس وقت وہ ہمارے حکمراں ہیں، ہم ان کی ہدایت کے لیے ہم نے دعائیں کی کہ ان سے صحیح فیصلے ہوں، وہ انسانیت کی آبیاری کے لیے ان کی کوششیں ہوں، اور وہ بھی اپنی پارٹیوں سے اٹھ کر انسانیت کی بھلائیوں کے لیے کوشش کریں، ملک کو مضبوط کریں۔ ملک کی جو روایتیں ہیں، یہاں برسا برس سے ہندو مسلم سکھ عیسائی رہتے ہوئے آئے ہیں، جس طرح سب کو ہمیشہ عزت و وقار حاصل رہا، اور افسوس ہوتا ہے کہتے ہوئے کہ یہ چیز ختم ہو رہی ہے۔ ہم نے اللہ سے دعا کیا کہ یہ چیزیں پھر بحال ہوں اور ملک میں امن و امان کی فضا قائم ہو، ہر مذہب کے لوگ اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اس ملک میں رہیں، بالخصوص مسلمان جو اس وقت ایک مخصوص کیفیت سے گزر رہے ہیں، ان کے تشخص کا مسئلہ ہے، ان کے مذہب کا مسئلہ ہے، شاعر دینی کا معاملہ ہے۔ اللہ اس میں ہماری مدد کرے اور ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے کہ وہ پہلے سابق حکمرانوں سے جو بڑے نیک نام تھے، بڑے مخلص تھے، ان کے نقش قدم پر، اور جن ہمارے بزرگوں نے ملک کو آزاد کیا، ان کے نقش قدم پر اس ملک کو لے کر آگے بڑھیں۔ اس ملک کا ایک ایک شہری ہمارا بھائی ہے، چاہے وہ کسی مذہب کا ماننے والا ہو۔ ہم سب کے لیے دعا کریں، سب یہاں امن کے ساتھ رہیں۔ آج کل جو کچھ ہو رہا ہے، یہ باتیں ایک اچھے شہری کے لیے، ملک سے محبت کرنے والے ایک فرد کے لیے، اور ہم مولویوں کے تو گھٹی میں ملک ہندوستان سے محبت ہے۔ ہمیں تو مدرسوں میں پڑھایا گیا، ہم پڑھاتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو پڑھاتے ہیں۔ ہم نے ایک بڑے مجمع میں بھی یہ بات کہی تھی، آ کے سنیے ہم مسجدوں میں کیا کہتے ہیں۔ بہرحال میں نے ملک عزیز کے لیے، یہاں کے حکمرانوں کے لیے دعائیں کی کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو صحیح رخ پر رکھے، اور جو ہماری جو خاص پہچان تھی، بھارت مہان کسی ایک کمیونٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بھارت مہان اس لیے ہے کہ دنیا کے ملکوں سے ہٹ کر یہاں سارے مذاہب کے لوگ اپنی اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہتے ہیں۔ پھر وہ ایکسا سول کوڈ کا جو تعزیانہ ہے، وہ بھی ہمارے ذہن و دماغ پہ تھا، ہم نے اس کے لیے بھی دعائیں کی، اور بھی جو مسائل ہیں اس کے لیے بھی دعا کی۔ ہم نے الحمدللہ کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ یہ میری آخری بات ہے۔ اللہ ہمارے ملک کو ترقی دے، اور اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی حرمت بحال کرے۔ اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ کی حرمت میں مزید در مزید اضافہ کرے۔ اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے وقار کو بڑھائے، یہاں کے رہنے والوں میں امن، آشتی، محبت پیدا ہو، ہم سب انسانیت کی آبیاری کے لیے کوشاں ہوں۔ یہ میری دعا ہے، آمین ثم آمین برحمتک۔ تو ماشاءاللہ سے اب یہ ہمارا انٹرویو ماشاءاللہ سے مکمل ہو چکا ہے، اور بھی ماشاءاللہ سے جس طرح میں نے بات کی ہے، وقتاً فوقتاً آپ کا وقت لے کر جو انشاءاللہ پہنچیں گے۔ آپ ماشاءاللہ سے اسی طرح سے وقت دیجیے تاکہ عوام میں بہت سارے مسئلے رہ گئے ہیں، اور ایسے کچھ مسائل ہیں جن کے ذریعے انہیں خود بھی احساس ابھی نہیں ہونے لگا ہے کہ کیا واقعیت میں مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم بار بار ان مسئلوں کو آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اور آپ سے آپ کی رائے ضرور لیں گے قرآن حدیث کی روشنی میں۔ انشاءاللہ